السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ میرے سامنے یہ کاغذوں کا ڈھیر ہے لگا ہوا، اس میں خبریں ہیں، اعداد و شمار ہیں، اور وہ اعداد و شمار جو عام آدمی کی زندگی پر منفی یا مثبت اثر ڈالتے ہیں، گزر بسر کا ذریعہ فراہم کرتے ہیں یا پھر روزی روٹی چھین لیتے ہیں۔ کئی خبریں ہیں۔ ایک خبر یہ ہے حکومت کے دعووں کے مطابق کہ جناب پاکستان کا جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ بڑھ کر 3.94 تقریباً 4% ہو گیا ہے۔ یہ مختلف اعداد و شمار سے وفاقی وزراء اس پر دعویٰ کر رہے ہیں، اور اسد عمر صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ ایک خبر ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ تقریباً 4% یعنی 3.94% جو ہے وہ رہا، اور اسد عمر صاحب اور دیگر حکومتی وزراء جو ہیں وہ شادیانے بجا رہے ہیں کہ جناب کورونا کے باوجود ہماری حکومت کی پالیسیوں کی کامیابیوں کی وجہ سے، عمران خان کی پالیسیوں کی کامیابیوں کی وجہ سے جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اپوزیشن نے اس کو یکسر مسترد کر دیا، جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ ایک اور فگر ہے، ایک اور خبر ہے میرے پاس، اور وہ یہ خبر ہے کہ جناب مسلسل ملک میں مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ابھی جو ایک ہفتے کی رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں جو مختلف اشیاء ہیں، 25 اشیاء جو عام لوگ جو کھاتے ہیں، گزر بسر کرتے ہیں جس سے، ان کی قیمتوں میں ہوا ہے اضافہ۔ اب کمال ہے کہ ایک طرف آپ جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب آپ کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ میں معیشت کا آدمی نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، ایک عام جرنلسٹ ہوں جو اپنی تنخواہ پر گزارا کرتا ہے، جو روزانہ جس کو روزانہ آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوتا ہے کہ جناب کتنا ہے، کتنا بڑھا، کتنا کم ہوا، اور یہی تقریباً ہر معاشرے کی، اور خاص طور پر پاکستان جیسا معاشرہ جہاں پر روزانہ مہنگائی اوپر جائے تو تقریباً جو اکثریت ہے وہ اس کا معمول یہی ہوتا ہے کہ جی پتہ کریں کہ آج گھی کتنا بڑا ہے، آج آلو کتنے کا مل رہا ہے، آج پیاز کی قیمت کیا ہے، ٹماٹر مارکیٹ میں مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ ویسے ٹماٹر سے مجھے یاد آیا کہ ایک ویڈیو چل رہی ہے جنوبی پنجاب سے، اور یہی عالم کچھ عرصہ پہلے بدین میں بھی تھا، سندھ کی طرف، وہ بھی جنوبی سندھ میں، سندھ کا جو جنوب ہے، لاڑ کہتے ہیں ہم اس کو، تو وہاں پر بھی تو ایک اپنا بندہ وہ اپنی ٹماٹروں کی پوری ریڑھی جو ہے وہ، بلکہ ریڑھی نہیں ہے، پورا ایک پک اپ ہے، اس کے اوپر اس نے لادے ہوئے ہیں شاپرز میں ڈال کے ہوئے ٹماٹر، اور وہ اس کو مناسب قیمت نہیں مل رہی تھی مارکیٹ میں، اور وہ پھینک رہا تھا نہر میں اپنے ٹماٹر پھینک رہا تھا۔ اپنی پیداوار جس پر وہ محنت کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، سردی گرمی طوفان، زمین پر جو کسان کاشت کرتا ہے تو جو بھی موسم ہو اس موسم کی وہ پرواہ کیے بغیر اپنی فصل کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، اور مارکیٹ میں جب وہ چیز لے جاتا ہے اور جب وافر ہوتی ہے تو مارکیٹ خریدنے کو تیار کوئی نہیں ہوتا، اور جب وہ کم ہوتی ہے تو اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر پاکستان میں ہر چیز مارکیٹ میں مہنگی ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ کھیت ہے، جو خاص طور پر میں زرعی اجناس کی زرعی پیداوار کی بات کر رہا ہوں، وہ پھر کسان سے کو مناسب ریٹ دے کر کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہم لوگ بڑا چیختے ہیں، شکلیں بناتے ہیں کہ ٹماٹر آج 10 روپے مہنگا ہو گیا، ٹماٹر 20 روپے مہنگا ہو گیا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جو ٹماٹر اگانے والا کسان ہے، کبھی پوچھیں کہ بھئی تم سے کتنے کا خریدا گیا ہے۔ میں ایک دیہی آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ بھئی ٹماٹر اگر وہاں سے 5 روپے کا خریدا جائے گا کسان سے، تو وہ آ کر میرے پاس 30 روپے کا، میں 30 روپے کا خریدوں گا۔ تو بہرحال وہ مجھے یہ جب میں دیکھ رہا تھا چیزیں تو مجھے وہ ویڈیو یاد آ گئی، تو میں نے کہا چلیں اس کا ذکر کر لیتا ہوں۔ تو چیزیں روزانہ مہنگی ہو رہی ہیں، آٹا، دال، چینی، ٹماٹر، پیاز، کوئی چیز بھی غریب کی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ ابھی وفاقی ادارہ شماریات نے ایک نئی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں ہفتہ وار رپورٹ جاری کرتا ہے، جس کے مطابق 25 اشیاء جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ اب اس میں مرغی 36 روپے کلو، 36 روپے 78 پیسے کلو مہنگی ہو گئی ہے، اور جو چکن کا گوشت جو ہے وہ 325 روپے سے اوپر چلا گیا ہوا ہے۔ اچھا، چینی 3 روپے 22 پیسے مہنگی ہو گئی ہے فی کلو۔ چلیں، آٹے کا توڑا جو ہے 20 کلو والا، اس میں 33 روپے 33.5 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اچھا جی، آگے چلیں، کیلے، ہاں مجھے یاد آ گیا، میں نے اس دن ٹویٹ بھی کیا تھا، 15 روپے 83 پیسے، تقریباً 16 روپے درجن کے اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے دنوں کیلے خریدنے کے لیے بچوں کو بھیجا مارکیٹ، 250 روپے کیلے نہیں، چھوٹی چھوٹی کیلیاں، وہ بھی کچی، وہ سندھ میں کیونکہ کیلے عام ہوتے ہیں، شہزاد پور، سانگھڑ، نواب شاہ والی سائڈ پہ، مورو، تو وہاں پر وہ جو بالکل ابھی کچے ہوتے ہیں، جو کوئی کھاتا نہیں، وہ والے کیلے 250 روپے
جس کو کہسکائی لٹرلی کیلی کہا جاتا ہے کہ چھوٹا ہوتا ہے وہ 250 روپے. یعنی مہنگائی, اگر معیشت کی بہتری آ رہی, میں نے کہا میں ایک عام آدمی ہوں, مجھے یہ نہیں پتا جی ڈی پی کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے. شوکت عزیز کسی زمانے میں کہا کرتے تھے ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ ہوتا ہے معیشت, اور وہ ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ کیا تھا جس کو عمران خان صاحب فالو کرتے ہیں کہ بڑے بڑے امیروں کو, بڑے بڑے لوگوں کو پیسے دیں اور پھر وہ غریبوں میں بانٹیں. ابھی میں پچھلے دنوں سن رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے اس پر بھی یو ٹرن لیا ہے. اس پر خان صاحب نے یو ٹرن کیا لیا ہے جی؟ اس پر خان صاحب نے یو ٹرن یہ لیا ہے کہ نہیں, یہ غلط ہے کہ آپ امیروں کو دیں تو وہ غریبوں کو دیں گے, آپ نیچے سے لوگوں کو پیسے دیں. تو بھائی آپ, یہی تو دنیا آپ کو کہہ رہی ہوتی تھی ہمارے جیسے لوگ کہ بھائی پیسہ جتنا مارکیٹ میں سرکولیٹ ہوگا, جتنا اس کی سرکولیشن ہوگی, جتنا زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں جائے گی معیشت چھوٹی ہو کر, اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. آپ اگر 4 سرمایہ داروں کو, 4 بلڈرز کو, وہ کون سی ہے جو تعمیرات آپ کا نام لیتے ہیں جس کو کنسٹرکشن انڈسٹری کو آپ نوازتے رہیں گے, آپ کچھ گھی مل والوں کو نوازیں گے, چینی مل والوں کو نوازیں گے, ان کو نوازیں گے. انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے پورا کا پورا کیک کھا جانا ہے, اس کے اوپر سے ایک چھوٹا سا دانہ اٹھا کے عوام میں بانٹ دینا, وہ کسی کو کام ہی نہیں آنا. تو وہ حکومت بھی دے دیتی ہوتی ہے اور نیچے عوام تک بھی نہیں جاتا. تو بہرحال معیشت میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ جناب یہ جی ڈی پی وغیرہ کیا ہوتا ہے. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ بھئی آٹا بھی مہنگا ہو رہا ہے. آپ دعوے جو مرضی کریں, آپ کے دعووں کو ویسے اپوزیشن نہیں مان رہی. میں بھی دیکھ رہا تھا شہباز شریف صاحب وہ بھی نہیں مان رہے اس چیز پہ, آپ کی اس دعووں سے. تو مہنگائی جو ہے وہ ہر ہفتے کبھی 10%, کبھی 15%, کبھی 13% بڑھ رہی ہے, اور ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب ہماری جی ڈی پی اتنی بہتر رہی ہے. ہوگی بھائی, کون کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوگی, لیکن آپ کے اقدامات سے عام لوگوں کی زندگی کتنی اچھی ہو رہی ہے, کتنی سہولت, کتنی خوشحال ہو رہی ہے عام لوگوں کی زندگی. غربت میں تو دن بدن پاکستان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے. کچھ تھوڑا سا کرونا نے اس میں کام کیا, تھوڑا سا کیا کرونا نے, کیونکہ آپ اس سے پہلے اس حکومت نے, وہ جو مذاق بن گیا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, اور پھر وہ جو حفیظ پاشا صاحب ہیں ماہر معیشت, انہوں نے کہا تھا کہ 2019 میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. وہ تو 2019 میں بجٹ سے تھوڑا پہلے 2 مہینے پہلے کرونا آ گیا, تو عمران خان صاحب نے پورا کا پورا بوجھ اپنا ڈال دیا کرونا پر. اب وہ ڈنگورے کیا ہوتا ہے, وہ ڈھول برسا رہے ہیں, بجا رہے ہیں کہ جناب ہماری تو دیکھیں کامیاب پالیسیاں ہیں, ہم نے تو جی ڈی پی کو کہاں لے گئے. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جی ڈی پی چھوڑ گئے تھے 5.8 پر, اور پریکٹیکلی عمران خان صاحب کرونا سے پہلے اس کو 0 میں لے گئے ہوئے تھے. فگر پڑے ہوئے ہیں, تھوڑا بہت آگے پیچھے میرے ہوگا کیونکہ میں کہہ رہا ہوں میں معیشت کا آدمی نہیں ہوں, نہ مجھے اتنی زیادہ سمجھ آتی ہے, لیکن اتنا تو پتہ ہے کہ کتنے پہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 5.8 پر چھوڑ گئے تھے, اور یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم محض 3.9 شرح ترقی کا دعویٰ کر رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی اسٹیٹ بینک کے نمائندے نے اس پر, اچھا پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے اور شہباز شریف صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے نمائندوں نے اس پر اعتراض اٹھایا ہے کہ یہ اصل جو گروتھ ہے اس سے زیادہ دکھا رہے ہیں آپ. اور یہ بات میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے میں نہیں کہہ رہا, یہ میں بات یعنی ان کے دعوے پر یقین کرتے ہوئے میں نہیں کہہ رہا. عمران خان صاحب کی حکومت اعداد و شمار میں جھوٹ بولنے کی ماہر ہے. شہباز شریف صاحب کی یہ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے 2-4 جھوٹ معذرت کے ساتھ, کیونکہ جھوٹ وہ ہوتا ہے جو ظاہر ہے آپ ایک فگر کچھ کہہ رہا ہے اور عمران خان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, رپورٹ کچھ کہہ رہی ہے, عمران خان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, تو میں اس کو جھوٹ کہہ رہا ہوں, باقی سیاسی دعوے اپنی جگہ وہ کہتے رہیں. تو مجھے اس لیے شہباز شریف صاحب کی یہ بات پہ مجھے تھوڑا سا یقین کرنے کو دل کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے نمائندے نے اس اعتراض اٹھایا کہ یہ حقیقی نہیں ہے, فگر زیادہ دکھایا جا رہا ہے. اور پہلے سال میں انہوں نے یہ تھے 1.9 کے عدد کو بڑھا چڑھا کر انہوں نے 3.3 دکھایا تھا. اسی سال بھی انہوں نے جھوٹ بولا. اور یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, آگے انہوں نے مہنگائی کا بتایا کہ جناب 13 فروری کے بعد ہر ہفتے قیمتوں کا جو اشاریہ ہے وہ 13% اضافہ دکھا رہا ہے. یعنی اس فروری کے بعد جو قیمت ہے ہر ہفتے 13% بڑھ رہی ہے. ظاہر ہے وہی جو بات میں نے کہا جناب آٹے دال کا بھاؤ میں معلوم ہو جاتا ہے, اور وہی بے روزگاری والا ذکر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں. اور ادھر بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ تو غلط جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹے اعداد و شمار ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب تھوڑا سا اور آگے چلے گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب یہ آئندہ بجٹ کے لیے جو پینشنرز ہیں
ان پر 10% ٹیکس ان پر لاگو کرنے کا حکومت نے منصوبہ بنایا ہوا ہے. پینشنرز کے اوپر 10% ٹیکس, یعنی حد ہے نا کہ کیا ہوگا ان بیچاروں کے پاس. بہت جو بڑے سیکریٹری لیول سے یا بہت بڑے بیوروکریٹ جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کی تو عیاشیاں ہوتی ہیں, وہ تو پینشن ودرا بھی نہیں کرتے ہوں گے. وہ بیچارہ غریب پینشنر جو 8-10 ہزار 2-4 ہزار 5 ہزار لیتا ہے, ان کے اوپر 10,000 روپے 10% اگر آپ لگائیں گے, یا بہرحال عجیب ہے نا یہ. اور دوسرا میں نے جو بات کر رہا تھا عمران خان صاحب کے متعلق کہ وہ جھوٹ بولا اعداد و شمار میں, اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے, اور میں نے اس سے پہلے آپ کو ویلاگ میں UNDP کے فگرز بتائے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب جب سے خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت آئی ہے, صوبے میں 8.9% اضافے کے بعد شرح غربت 27% پر پہنچ گئی ہے. سندھ میں PPP کی حکومت نے نہ صرف شرح غربت 7.6% کی کمی کی, بلکہ صوبے میں فی کس آمدنی بھی ملک بھر میں سب سے زیادہ ہو چکی ہے. اب یہ اعداد و شمار ہے, کوئی بھی اٹھا کر دیکھ سکتا ہے UNDP اور دیگر اداروں کی رپورٹس کے پر جا کر. میں نے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے, گزشتہ ماہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ جناب جب سے خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت آئی ہے 2013 کے بعد, تو وہ تب سے خیبر پختونخوا میں غربت میں تیزی کے ساتھ کمی آئی ہے. مجھے حیرت ہوئی, میں کہ یار اگر غربت میں کمی ہوئی ہے تو پھر ہمارے پشتون بھائی جو ہیں وہ اگر وہاں جہاں غربت کم ہوتی ہے, جہاں روزگار وہاں کم ہوتی ہے, جہاں روزگار کے وسائل زیادہ ہوتے ہیں, تو جب روزگار کے وسائل زیادہ ہیں تو وہ بیچارے در بدر کیوں پھر رہے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک ہوتا ہے امن و امان کی صورتحال, امن و امان کی وجہ سے سارا کچھ طے. بلوچستان کے ساتھ بھی یہی عالم ہے, بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے. تو جہاں امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے وہاں روزگار کے وسائل بھی نہیں ہوتے, وہاں بزنس نہیں ہوتا, سرمایہ کاری نہیں ہوتی, تو غربت بڑھتی ہے, ظاہر ہے. اور KP کے مسلسل کئی دہائیوں سے امن و امان, اس میں کسی کا حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے, ظاہر ہے ہماری جو اسٹریٹجک پالیسیز تھیں انہوں نے وہاں پہ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. تو اس سب کا نتیجہ یہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں روزگار کے وسائل کم ہوئے, خیبر پختونخوا دن بدن نیچے جاتا گیا, اور وہاں سے نقل مکانی جو ہے وہ پنجاب کی طرف, سندھ کی طرف ہوتی رہی. تو میں نے جب یہ دیکھا کہ یار وہ نقل مکانی کم کیوں نہیں ہو رہی, وہ الٹی کیوں نہیں ہو رہی. اگر عمران خان صاحب نے وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں, یا وہاں پر غربت کم کر دی ہے, روزگار کے وسائل آ گئے ہیں, تو مجھے تو روزگار اگر اپنے گھر میں ملے گا, یا تو میں شوق سے بیٹھا ہوں یا مجبوری سے بیٹھا ہوں. میں تو لاہور میں شوق سے بیٹھا ہوں, لیکن جو بندہ مجبوری سے کہیں محنت مزدوری کرتا ہے, 2 روپے کما کر رات کو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے, اس کو اگر وہی 2 روپے گھر میں مل جائیں, گھر کی دہلیز پر مل جائیں, تو کم از کم سوئے گا تو گھر پر نا. تو وہ واپس کیوں نہیں جا رہے؟ جب میں نے یہ سوال تھا بنیادی طور پہ, صحافی کو شک کرنا تو صحافت کا پہلا اصول ہے. تو جب مجھے شک ہوا ان کی اسٹیٹمنٹ پر, تو میں نے UNDP کی رپورٹس نکلوائیں. ہمارے دوست ہیں, ریسرچر ہیں, عمر جاوید صاحب, میں نے ان کو گزارش کی, میں نے کہا جی عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے, اگر یہ ٹھیک ہے تو بھی مجھے فگر نکال کر دیں, اگر یہ اس کے ساتھ کوئی یہ کنٹراڈکشن ہے کوئی تو وہ بھی نکال دیں. انہوں نے مجھے نکال کر دیا, وہ تب میں نے آپ کے سامنے سارا کچھ رکھا تھا. تو وہ رپورٹ کہہ رہی تھی کہ 2006 سے, یعنی مشرف کے دور حکومت سے, جب سے وہ دہشت گردی کے خلاف وہاں پر کارروائیاں شروع ہوئیں, اور جب سے دنیا نے وہاں پر انویسٹمنٹ شروع کی, تو 2006 سے بتدریج وہاں پر غربت ہو رہی تھی کم. لیکن اور وہ پھر ظاہر ابھی تک اس میں فرق آ رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ کہ 2013 سے کم ہو رہی تھی وہ غلط ہے. 2013 سے حالات پہلے سے زیادہ نیچے گئے ہیں. اور یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس دعوے کو UNDP کی وہ والی رپورٹ جو میں کوٹ کر رہا ہوں, وہ والی رپورٹ UNDP کی آپ نکال کر دیکھ سکتے ہیں, وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ سب سے زیادہ غربت میں کمی جو ہے وہ سندھ میں ہوئی ہے. نمبر 2 پہ پنجاب ہے, اور نمبر 3 پہ ہے خیبر پختونخوا. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ جناب ہم نمبر 1 ہیں اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو جب میں وہ والے دعوے دیکھتا ہوں تو مجھے شہباز شریف, بلاول بھٹو زرداری اور دیگر اپوزیشن کے جو رہنما ہیں, جو عمران خان صاحب کی حکومت کی GDP کے گروتھ کے متعلق رپورٹوں کو مسترد کرتے ہیں, تو پھر مجھے ان کی بات پر یقین کرنے کو دل کرتا ہے. کیونکہ جو اعداد و شمار کے حوالے سے عمران خان صاحب کی غلط بیانیاں میں نے خود بھی پکڑی ہوئی ہیں, اور میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں ایک دو ویلاگ اس پر کر چکا ہوا ہوں, اور یہ اب عمران خان صاحب مسلسل کر رہے ہیں. کل پرسوں بھی انہوں نے وہ کہیں کسی تقریب سے خطاب کر رہے تھے, وہاں یہ بات کی تھی. پشاور میں وہ جو 2011 کے بنے ہوئے تھے, لیبر کالونی بن رہی تھی, وہ ان کی حکومت نے آ کے روک دی تھی, اور روکنے کے بعد اب بنائی, اور بنا کر وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی بن کر کہا کہ جناب یہ ہم نے بنایا ہے. یعنی 2011 کا پروجیکٹ ہے, منہ سے کہہ رہے ہیں کہ 2011 سے بن رہا تھا, پھر نہیں بن پایا اور ہم نے بنایا. تو بھئی 2011 کا جو پروجیکٹ منصوبہ تھا وہ ظاہر ہے 2013 میں تو آپ آ گئے,
تو 2013 میں جب آپ آ گئے، آپ کی حکومت آ گئی، تو یہ تو پھر آپ نے روکا نا، کسی اور نے تو نہیں روکا. جو بنانے والے تھے ان کے منصوبے کو آگے آپ نے روک دیا اور آپ اس پر تختی لگا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ گزارش کرنے کا مقصد یہ کہ عمران خان صاحب جن چیزوں کا، جن منصوبوں کا افتتاح کرتے ہیں، وہ منصوبے کسی کے ہوتے ہیں، اور وہ جو اعداد و شمار بتاتے ہیں وہ اعداد و شمار غلط ہوتے ہیں. لہٰذا یہ مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے 3.9 ہو ہمارا GDP، لیکن اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے اور ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان اپنے کمنٹس کرتے ہیں ہماری ویڈیوز پر، ان میں اسلان بھٹی صاحب ہیں، ریگولر اپنا دیکھتے ہیں ویڈیوز اور اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی مقبولیت سے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان چور خوفزدہ ہیں. بھائی جان، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ سارے خوفزدہ تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خوفزدہ نہ ہوتے تو پھر ثاقب نثار صاحب کے ذریعے نواز شریف صاحب کو اس طرح نااہل نہ کرتے، عوامی میدان میں مقابلہ کرتے. خوفزدہ نہ ہوتے تو نااہل نہ، جس بھی سیاسی لیڈر کو نااہل کیا جائے یا اس کے خلاف عدالتی اور اس طرح کی کوئی سازشیں کی جائیں، قانون اور چیز ہے، کی جائیں تو سمجھیں کہ اس سیاستدان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے اور اس سے اسٹیبلشمنٹ بھی خوفزدہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اقتدار میں آنے والے بھی خوفزدہ ہیں. اسد محمود ہیں، یہ کیمرہ مین ہیں ہمارے، بڑے اچھے دوست بھی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم کے پاس ایک خاص مشین ہے، جو بھی جاتا ہے اچھے طریقے سے دھل کر آتا ہے. وہ لانڈری جو ہے عمران خان صاحب نے لگائی ہوئی تھی نا، کہ جو PTI میں شامل ہو جائے وہ نیٹ اینڈ کلین، وہ صاف ستھرا. جو PTI میں شامل نہیں ہے وہ چور ہے، وہ چکا ہے، وہ کرپٹ ہے. لیکن اب تو اسد صاحب اب PTI کے اندر بھی انگلیاں اڑنا شروع ہو گئی ہیں، چاہے وہ آٹے کا اسکینڈل ہو، ادویات کا اسکینڈل ہو، چاہے وہ پیٹرولیم کا اسکینڈل ہو، یا پھر یہ رنگ روڈ والا گھوٹالہ. یہ اسکینڈل نہیں ہے، اس کو گھوٹالہ مطلب اسکینڈل اس کا پورا وہ نہیں کرتا. جو گھوٹالہ ہوتا ہے نا، بہت بڑا گبن گھوٹالہ، یہ وہ گھوٹالہ ہے. اور یہ گھوٹالہ عمران خان صاحب کی حکومت کے گلے پڑنے والا ہے. اب وہ مشین میرا خیال ہے خراب ہو چکی ہوئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.